جس حدیث کے تناظر میں آج ہمیں گفتگو کرنی ہے، سب سے پہلے اس حدیث کا متن، اس کا جو ٹیکسٹ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ حدثنی یزید بن ابی حبیب ان عبد الرحمن بن شماسة حدثه قال لما حضرت عمرو بن العاص الوفاة بكى فقال له ابنه عبد الله لم تبكي أجزعان للموت فقال لا والله ولكن مما بعد فقال له قد كنت على خير فجعل يذكره صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتوح والشام فقال عمرو تركت أفضل من ذلك كله شهادة أن لا إله إلا الله إني كنت على 3 أطباق ليس فيها طبق إلا قد عرفت نفسي فيه كنت أول شيء كافرا وكنت أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو مت حينئذ وجبت لي النار فلما بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أشد الناس حياء منه فما ملات عيني من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا راجعته فيما أريد حتى لحق بالله عز وجل حياء منه فلو مت يومئذ قال الناس هنيئا لأمر أسلم وكان على خير فمات فرجي له الجنة ثم تلبست بعد ذلك بالسلطان وأشياء فلا أدري علي أملي فإذا مت فلا تبكين علي ولا تتبعني مادحا ولا نارا وشدوا علي إزاري فإني مخاصم وشنوا علي التراب شنا فإن جنبي الأيسر ليس بأحق بالتراب من جنبي الأيسر ولا تجعلن في قبري خشبة ولا حجرا فإذا واريتموني في قبري فقعدوا عندي قدر نحر جزور وتقطيعها أستأنس بكم رواه أحمد في مسنده وسندہ حسن۔ اللہ، یہ پوری روایت ہے جو 2 صفحات پر پھیلی ہوئی ہے، میں نے من وعن وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کر دی۔ یہ اس کا عربی ٹیکسٹ ہے، اس کا عربی متن ہے۔ کہتے ہیں کہ راوی کہ جب حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت آ گیا، لما حضرت عمر بن العاص الوفات بکا، جب ان کی موت کا وقت قریب آ گیا کہ وہ دنیا سے جانے والے ہیں تو رونے لگے، بکا، رونے لگے۔ ان کے پاس ان کے بیٹے حضرت عبداللہ کھڑے ہوئے، فقال له ابنہ عبداللہ، ان کے بیٹے عبداللہ نے جب دیکھا کہ ابا رو رہے ہیں تو کہا لم تبکی، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اجزعان علی الموت، موت سے گھبرا رہے ہیں کیا؟ فقال لا واللہ، موت سے نہیں گھبرا رہا ہوں، ولیکن مما بعد، یہ بعد کے جو مراحل ہیں میں ان سے گھبرا رہا ہوں۔ اللہ، تو مسئلہ موت کا نہیں ہے کہ مر جانا ہے، موت سے کون ڈرتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد جو مراحل ہیں وہ مراحل آپ بحسن و خوبی طے کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے؟ کسی مرحلے میں پھنس تو نہیں جائیں گے؟ مراحل ہیں، جی ہاں ہیں۔ دلیل یہ حدیث پاک، اب اس پر رکے رہیے۔ اس بات کو پروف کرنے کے لیے دوسری حدیث سامنے رکھیں۔ وعن ہانئ مولا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال
ان القبر اول منازل الاخرہ فإن نجا منه فما بعده ايسر منه وإن لم ينج منه فما بعده اشد منه قال وقال ما رأيت منظرا قط الا والقبر افظع منه رواہ ابن ماجہ فی کتاب الزہد. حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ ابن ماجہ شریف میں یہ روایت اسی طریقے سے لائے ہیں ہانی ابن عثمان سے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو کھڑے ہو جاتے اور قبر کو دیکھ کر بے تحاشا رونے لگتے تھے. جانتے ہیں یہ کوئی معمولی آدمی تھوڑی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں دی ہوئی ہیں اور اتنے پیارے ہیں یہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں ان کے نکاح میں دے دیتا. اللہ 2 بیٹیاں الگ ترتیب دی گئیں اور تیسری بیٹی کی بھی خواہش ظاہر فرمائی کہ اگر تیسری بیٹی ہوتی تو میں ان کو دے دیتا. داماد ایسا ہونا چاہیے. اور غنی ان کا لقب ہے, اللہ کی راہ میں بے تحاشا خرچ کرنے والے, بہت پیسے والے. آج کسی کے پاس تھوڑا پیسہ آ جاتا ہے, ایٹیٹیوڈ دیکھو اس کا, معلوم ہوتا ہے زمین پر پیر ہی نہیں پڑ رہے ہیں. ارے بھائی یہ اکڑ کر کے چل رہا ہے, زمین پھاڑ دے گا کہ پہاڑوں کو پہنچ جائے گا. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا, پہاڑ بن جائے گا, پہاڑ پر چڑھ جائے گا یا زمین پھاڑ دے گا. تو پیسے آ گئے تو ایٹیٹیوڈ نہیں ملتا ہے. یہ دیکھو غنی ہے, یہ قبر کے پاس سے گزر رہے, ٹھہر جا رہے, بے تحاشا روتے ہیں. آج دل کی سختی کا حال یہ ہے کہ آدمی مسجد تو مسجد, قبرستان میں قبر کے پاس کھڑا ہوا ہے اور بات کر رہا ہے موبائل سے. حیا نہیں آتی, شرم نہیں آتی. شرم و حیا دھو کر کے پی گئے ہو, تم کو ڈر نہیں لگتا؟ یہی ڈر نہیں ہے نا, تبھی تو لاج جوتے کھا رہے ہو پوری دنیا کے اندر. یہ تمہارے وتیرے ہیں اور ان وتیروں کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے تمہارے خلاف نازل ہو رہے ہیں. یہ سارا تمہارا کیا دھرا ہے. یہ ساری مصیبتیں جو تم پر آئی ہوئی ہیں یہ تمہارے عملوں کا نتیجہ ہے, یہ تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. کوئی اس کا ذمہ دار نہیں, تم خود اس کی ذمہ دار ہو. آدمی اتنا سخت دل کیسے ہو سکتا ہے, اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا ہے؟ تم حضرت عثمان غنی سے زیادہ پیسے والے ہو. تو کان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا وقف علی قبر یبکی, بے تحاشا روتے, حتی یبل لحیتہ, یہاں تک کہ اپنی داڑھی تر کر لیتے, نہ روتے تھے. اگر آدمی کے پاس پیسہ ہو تو دل اور سوچ اور فکر حضرت عثمان کی دے. پوچھا گیا آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں لیکن نہیں روتے. وہ تبکی منہا تھا, قبر دیکھ کر کے رو پڑتے ہیں آپ. وجہ کہا کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ قبر یہ آخرت کی منزلوں میں سے, مرحلوں میں سے پہلا مرحلہ ہے. اس مرحلے میں جو نجات پا گیا آگے مراحل اس کے لیے آسان ہے, اور یہاں جو پھنس گیا اگلے مرحلوں میں پھنستا چلا جائے گا. اور پھر آپ نے فرمایا میں نے قبر سے زیادہ خوفناک منظر نہیں دیکھا, خوفناک منظر نہیں دیکھا. یہ بدن جس کو حرام کھا کھا کر کے آدمی موٹا کر رہا ہے, کیڑوں کی غذا ہے. قبر کے کیڑے انتظار میں ہیں کہ تو آ, تو نے جو بدن بنایا ہے نا حرام کھا کھا کر کے, یہ میری غذا ہے, آ جا. کیڑے انتظار میں ہیں. ساری ہیکڑی ہوا ہو جاتی, ساری ہیکڑی ہوا ہو جاتی آتی. کیڑے انتظار میں ہیں جس بدن کو کھا کھا کر کے موٹا کر رہے ہو. کہا کہ نہیں, موت سے نہیں ڈر رہا ہوں, ولیکن مما بعد کے جو مراحل ہیں, قبر کے مراحل ہیں, حشر کے مراحل ہیں, پلسرات کا مرحلہ ہے, سوال و جواب کا مرحلہ ہے. دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے کہ بائیں ہاتھ میں, آدمی کانپ رہا ہے, پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے.
نبی کی زبان سے کہلوایا گیا، میرے حبیب یہ منظر اتنا خوفناک ہے کہ آپ بتائیے، قل ما کنت بدعا من الرسل وما ادری ما یفعل بکم، آپ فرما دیجئے میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، مجھے معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے. یہ نبی بول رہا ہے ہمارا کہ مجھے معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے. اور تم واہ واہ واہ، تمہارے تو ایٹیٹیوڈ نہیں مل رہے ہیں، واہ بھائی واہ. ولیکن مما بعد، بعد کے آنے والے مراحل سے ڈر رہا ہوں، اس سے خوف زدہ ہوں. اب بیٹا کیا کہہ رہا ہے، ابا قد کنت علی خیر، آپ زندگی بھر تو خیر پر رہے ہیں، بھلائی پر رہے ہیں، آپ کو اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر خیر کی تفصیل حضرت عبداللہ کر رہے ہیں اپنے باپ کے سامنے. فجعل یذکرہ صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، یہ مرتبہ ہے آپ کا. اور دوسرے وہ فتوح و شام، آپ نے مصر اور شام کی فتوحات سر کی ہیں. اس سے ایک نکتہ ملا کہ محتضر جو ہوتا ہے، جو قریب المرگ ہو، وہ گھبرایا ہوا ہو کہ میرے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے، تو اس کو تنبیہ کی جائے، اس کو دلاسا دیا جائے، اور یہ کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھ، اللہ کے ساتھ بدگمان مت ہو، امید کر کے اللہ تجھے معاف کر دے گا. یہ نکتہ یہاں معلوم ہوا. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صحابی ہیں اور اسلام کے بڑے بڑے کام آپ نے کیے ہیں، فتوحات کے دائرے آپ کی وجہ سے وسیع ہوئے ہیں، وہ فتوح و شام. کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن ایک بات جو سب سے بڑی ہے وہ تم نے چھوڑ دی. قد ترکت افضل من ذلک کلہ. کہا کہ وہ کیا؟ تم نے کہا کہ میں صحابی ہوں، تم نے کہا کہ میں نے شام کے ایریے فتح کیے ہیں، سب سے بڑی چیز تو تم نے چھوڑ دی. وہ بولے نہیں تم، قد ترکت افضل من ذلک کلہ، سب سے افضل چیز اور سب سے بڑی چیز تو تم نے چھوڑ دیا. وہ کہا کہ وہ کیا؟ کہا کہ شہادت لا الہ الا اللہ، توحید کی گواہی. اور آپ نے فرمایا میری زندگی کے 3 احوال گزرے ہیں، میری زندگی کے 3 پارٹس ہیں، اور میں ہر پارٹ سے واقف ہوں، میں اپنے آپ کو پہچانتا ہوں. میری زندگی کے 3 مرحلے ہیں، اور ہر مرحلہ کیسا ہے مجھے معلوم ہے. پہلا مرحلہ کنت اول شیء کافرا، سب سے پہلے میں کافر تھا. وکنت اشد الناس علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نقطہ دیکھو، پہلے کہا گیا میں کافر تھا، اچھا وکنت اشد الناس علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا. میری تمنا یہ تھی کہ یہ میرے شمشیر کے تلے کبھی آئے تو میں ان کی گردن اتار دوں. ہاں اتنی دشمنی تھی. نقطہ ملا، میں پہلے کافر تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے میرے دل میں بڑا کینہ، بڑا بغض اور بڑی عداوت گھسی ہوئی تھی. پتہ یہ چلا جو کافر ہوتا ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ضرور رکھتا ہے. یہ جی کنت اول شیء کافرا وکنت اشد الناس علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ کا سب سے بڑا دشمن کافر، رسول اللہ کا سب سے بڑا دشمن. نبی کے ہاتھ پر میں نے بیعت کیا. کہتے ہیں کہ زندگی بھر میں نے نبی کو آنکھ بھر کر نہیں دیکھا حیا سے. جانتے ہیں یہ کتنا بڑا آدمی ہے، اتنا بڑا شمشیر زن ہے، تلواروں کی جھنکار میں پوری زندگی گزری ہے. معلوم ہے آپ کو؟ اتنا بہادر آدمی ہے. عمر بن عاص رضی اللہ، بڑے پیارے صحابی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بہت بہادر ہیں. مصر فتح کیا انہوں نے، شام فتح کیا، اور دل اتنا پیارا ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ فستاد کہتے خیمے کو، ٹینٹ کو. جو مصر کا دارالسلطنت اسکندریہ تھا تو اس کا محاصرہ کیے ہوئے تھے لوگ، فتح نہیں ہو رہا تھا. ٹینٹ ان کے لیے لگا دیا گیا تھا، ٹینٹ میں رہتے تھے. جب اسکندریہ کے بارے میں خبر دی گئی کہ فتح ہو گیا ہے اسکندریہ، آپ نے فرمایا کہ خیمہ اکھاڑ لیا جائے. اس کے بعد آپ ٹہلتے ٹہلتے خیمے میں آئے تو دیکھا ایک کبوتری نے انڈے دے رکھے ہیں یا اس نے بچے دے رکھے ہیں. کہا کہ خیموں کو ایسے ہی کھڑا رہنے دو. خادموں نے کہا حضرت یہ ٹینٹ یہ بڑا قیمتی ہے، یہ آپ ایک پرندے کی وجہ سے یہ ٹینٹ چھوڑ رہے ہیں. کہا کہ ہم توڑنے کے لیے نہیں، جوڑنے کے لیے آتے ہیں.
ہم بسانے کے لیے آتے ہیں، اجاڑنے والے نہیں ہیں ہم. یہ مسلمان ہوتا ہے، یہ مسلمان ہوتا ہے. اور ایک کبوتری اور اس کے بچے کی وجہ سے حضرت عمر ابن عاص نے وہ ٹینٹ ویسے ہی رہنے دیا جی. اور آج اسی جگہ پر ایک بہت خوبصورت شہر بسا ہوا ہے جس کا نام فسطاط ہے. فسطاط میں ٹینٹ بسا ہوا ہے، یہ وہی ہیں حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شام فتح کیا، مصر فتح کیا، تلواروں کی جھنڈکار میں اس کی پوری زندگی گزری ہے صحابی کی. اور دیکھو کتنا گھبرا رہا ہے یہ، کس قدر گھبرا رہا ہے. کہتے ہیں کہ یہ میری زندگی کا دوسرا مرحلہ ہے کہ میں نے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی، زندگی بھر کبھی آنکھ بھر کر نہیں دیکھا. کوئی اگر مجھ سے پوچھنا چاہتا کہ نبی کیسے ہیں تو میں آپ کا حلیہ نہیں بتا پاتا تھا. اتنا پیار کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. کہتے ہیں یہ میری زندگی کا دوسرا مرحلہ ہے. اگر اس مرحلے میں میں مر جاتا، پہلے مرحلے میں مر جاتا تو وجبت لی النار، اس مرحلے میں مر جاتا تو لوگ کہتے ہنی الامرین، مبارک ہو حضرت عمر ابن عاص کہ تم اسلام لائے اور اسلام پر مرے، خیر کے اوپر مرے، جنت کی امید کی جا سکتی ہے. یہ میری زندگی کا دوسرا مرحلہ ہے. تیسرا، ثم تلبست بعد ذلك بالسلطان واشیاء، پھر مجھے اقتدار دیا جانے لگا، عہدے دیے جانے لگے، دنیا کی بہت ساری چیزوں کی ذمہ داری دی جانے لگی. فلا ادری علی عملی، اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے مجھے معلوم نہیں. مجھے دنیا میں ڈال دیا گیا، اب میرے لیے مضر ہے یا میرے لیے فائدہ مند ہے مجھے معلوم نہیں. اللہ، جس دنیا میں تم پھنسے ہوئے ہو، دیکھیے یہ صحابی کتنا پچھتا رہا ہے اس کے اوپر کہ دنیا میں پھنسنے کے بعد اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے مجھے معلوم نہیں. فلا ادری علی عملی. اچھا، کہتے ہیں کہ جب میں مر جاؤں، اب یہ تیسرا معاملہ ہے. اب فَإِذَا مِتُّ، جب میں مر جاؤں، فَلَا تَبْكِيَنَّ عَلَيَّ، میرے اوپر رونا نہیں تم لوگ. وَلَا تُتْبِعْنِي مَادِحًا وَلَا نَارًا، اور میرے پیچھے کسی تعریف کرنے والے کو اور آگ کو مت لے جانا. میرے جنازے کے پیچھے، میرے جنازے میں کوئی تعریف کرنے والا شامل نہیں ہونا چاہیے. ہر آدمی اپنی تعریف چاہتا ہے. اتنا بڑا کمانڈر ان چیف ہے، کہہ رہا ہے قطعاً نہیں، کوئی تعریف کرنے والا میرے جنازے میں شریک نہ ہو. اس لیے کہ ساری ڈگریاں، ساری تعریفیں، سارا مال، سب کچھ موت کی سرحد پر ختم ہو جاتا ہے. جیسے آیا تھا خالی ہاتھ، جاتا ہے تو خالی ہاتھ. چند گز کفن دے دیا جاتا ہے اس کو، وہ بھی چند دن کے بعد بوسیدہ اور پرانا ہو جاتا ہے. اٹھایا جائے گا تو ننگا اٹھایا جائے گا. یہ تمہاری اوقات، یہ اوقات ہے تمہاری، یہ اوقات. آئے تھے تو خالی ہاتھ، جا رہے ہو تو خالی ہاتھ. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرنا کہ نہلانے کے بعد شد علی ازاری فإنی مخاصم، میرا ازار بند ذرا کس کر باندھ دینا. اللہ، میرا تہبند کس کر باندھ دینا. کیوں؟ اس لیے کہ اب مجھے سوالات کے جوابات دینے ہیں. فإنی مخاصم، اس بات سوال الملکین فی القبر، اس بات ہے اس حدیث میں کہ قبر میں دو فرشتے ہیں جو سوال کرتے ہیں اور قبر والے کو، صاحب قبر کو اس کا جواب دینا ہے. کہہ رہے ہیں میرا ازار بند ذرا کس کر باندھ دینا. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے سوالات کے جوابات دینے. ایک بچے کو امتحان دینا ہوتا ہے، پیپر حل کرنا ہوتا ہے تو پہلے سے کتنا پریشان ہوتا ہے، کتنی تیاری کرتا ہے. ایسے ہی میرا ازار ذرا کس کر باندھ دینا، اس لیے کہ مجھ سے جواب طلبی ہونے والی ہے. فإنی مخاصم. ایک اور جب مجھے دفن کرنے دینا تو شنو علی التراب شنن، تو مٹی چاروں طرف ڈال دینا، داہنے طرف بھی بائیں طرف بھی. اس لیے کہ میرا داہنا پہلو یہ زیادہ مستحق نہیں مٹی کا بائیں پہلو کے مقابل میں. جی سارے پہلو یہاں برابر ہو گئے ہیں تو سب جگہ مٹی ڈال دینا. اچھا، وَلَا تَجْعَلَنَّ فِي قَبْرِ خَشَبَةً وَلَا حَجَرًا، میری اس قبر کے اوپر کوئی لکڑی مت لگانا، کوئی پتھر نہ لگانا. فلاں صاحب تھے، پتھر پر لکھ دیا گیا کتبے پر فلاں صاحب تھے، انہوں نے یہ کارنامے انجام دے. بولے بالکل نہیں، کوئی لکڑی نہیں لگانا، کوئی پتھر نہیں لگانا. اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں فَإِذَا وَارَيْتُمُونِي فِي قَبْرِي،
جب تم لوگ مجھے میری قبر میں چھپا دو تو جلدی بھاگنا نہیں بولتے. اللہ پر کس قدر ڈرا ہوا ہے صحابی دیکھو. جب مجھے قبر میں ڈال کر کے مٹی برابر کر دو تو بھاگنا نہیں جلدی سے. فقودو اندی، میرے پاس ذرا بیٹھو. کتنا؟ قدر نحر جزور و تقطیعها، اتنی دیر کہ ایک جزور کہتے ہیں اونٹ کو، ایک اونٹ کو ذبح کر کے وہ تقطیعها، اور اس کے ٹکڑے کرنے میں جو وقت لگتا ہے، اونٹ ذبح کرنے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے اور بوٹیاں بنانے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنی دیر تو کم سے کم رکو. کیوں؟ میرے پاس اتنی دیر کیوں بیٹھنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں؟ استانس بکم، تم سے مجھے انس حاصل ہوگا کہ میرے پاس ابھی لوگ ہیں. اللہ اکبر. ہاں، مردہ محسوس کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کو احساس کرا دیا جاتا ہے کہ لوگ ہیں یہاں. اور ترمذی کتاب الجنائز کے اندر وہ روایت موجود ہے کہ انسیت تو ہوگی ہی، ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی اس مردے کو واپس پلٹنے والوں کے جوتوں کی آواز سنا دیتا ہے. حدیث اس طرح. وان انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان العبد اذا اذی فی قبرہ وتولى عنه اصحابه انه ليسمع قرعن عليهم یا انه ليسمع قرعن عليهم، رواه الترمذی فی کتاب الجنائز. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندے کو اس کی قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے، ان العبد اذا اذی فی قبرہ، بندے کو اس کی قبر میں داخل کر دیا گیا اور اس کے بعد سب پیٹ پھیر کر چلنے لگتے ہیں. قبر ادھر ہے، پیٹ پھیر کر کے چلنے لگے تو اللہ تبارک و تعالی مردے کو ان کے جوتوں کی آواز سنا دیتا ہے. یہ جا رہے ہیں، دیکھ سب جا رہے ہیں جن کے ساتھ زندگی بھر تو نے وفا کی. بیٹا جس کے لیے تو نے حلال حرام کی تمیز نہیں کی، اعلیٰ تعلیم دلوائی، بیٹی کی اچھی سے اچھی جگہ شادی کی، حلال حرام کی تمیز نہیں کی. یہ تیرے وفادار دوست جو زندگی بھر اپنی وفا کا دم بھرتے رہے، دیکھ یہ تجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ تجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں. وہ تولا عنہ صحابی پیٹ پھیر کے جا رہے ہیں. تیرا کوئی نہیں یہاں پر، کوئی نہیں ہے تیرا سوائے تیرے نیک عمل کے. دیکھ جا رہے ہیں یہ جن کے ساتھ تو زندگی بھر وفا کا دم بھرتا رہا، آج یہ تجھے اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہیں. یہاں تیرا کوئی نہیں، تیرا کوئی نہیں. انسان اس قدر بے بس ہے. یہاں اللہ کے رحم و کرم پر ہے بندہ، اللہ کے رحم و کرم پر. تھوڑی سی گرمی بڑھ جائے تو آدمی پتہ نہیں کون کون سے آلات تلاش کرتا ہے. اے سی لگاؤ، پنکھے لگاؤ، کولر لگاؤ. منومن مٹی کے نیچے دبا دیا گیا تو وہاں کون سی ہوا ہے، وہاں کون سی کیڑے انتظار میں. وہاں ساتھ دینے والا صرف اور صرف تیرا نیک عمل ہے. یہ صحابی کتنا گھبرایا ہوا دیکھو، یہاں تک کہہ رہا ہے کہ دفن کرنے کے بعد جلدی بھاگنا نہیں، تھوڑی دیر بیٹھو وہاں پر. استانس بکم، تاکہ میں تم سے انسیت حاصل کروں. مسئلہ یہ نہیں ہے جس میں تم الجھے ہوئے ہو، مسئلہ وہ ہے جو مرنے کے بعد پیش آنے والا ہے، جس مسئلے سے تم مرنے کے بعد دو چار ہونے والا. مسئلہ حقیقت میں وہ ہے جن مسائل کے اندر تم الجھے ہوئے ہو، مسئلہ وہ نہیں ہے. مسئلہ حقیقی مسئلہ وہ ہے جس مسئلے سے تم مرنے کے بعد دو چار ہونے والے ہو. اللہ، اور کیا کہا جا سکتا ہے. بس اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.